السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اور ولادت کے اعتبار سے دن اور تاریخ کے بارے میں نے ابھی گفتگو نہیں کی، انشاءاللہ وہ بات آگے آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے وقت ان کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، پھر اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے کفالت کی، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال یا 8 سال سے کچھ اوپر تھی۔ پھر اس کے بعد ان کے چچا ابو طالب نے کفالت کی، اور ابو طالب کی کفالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 12 سال کی عمر تھی تو ایک جگہ شام کی سفر کے لیے ساتھ میں لے گئے۔ تجارت کے سلسلے میں حضرت ابو طالب جا رہے تھے تو ساتھ میں اپنے بھتیجے کو بھی لے جانا چاہتے تھے، تو لے گئے لیکن راستے میں واپس آ گئے۔ یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور اس میں کئی چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ غلط ہیں۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت بلال ساتھ میں تھے، حالانکہ اس وقت ان کے وجود کا بھی نام و نشان نہیں ہوگا، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، تو اس وقت ذکر کر دیا گیا ہے اس میں۔ اور بعض روایت میں غلطی ہے کہ واپس مدینہ آ گئے جبکہ ابھی مدینہ جانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو صحیح تر بات یہی ہے کہ اللہ کے رسول 12 سال میں شام کا سفر کیا، پتہ نہیں کس وجہ سے، کوئی بھی وجہ ہوگی، بہرکیف شام کو نہیں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ بحیرہ راہب، ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے اس نے ریکویسٹ کی، درخواست کی حضرت ابو طالب سے کہ بچے کو واپس بھیج دو، یہود اگر پہچان لیں گے تو ان کے لیے جان کا خطرہ ہے۔ اس واسطے بھی کیا ہے، حضرت ابو طالب واپس بھیج دیے۔ بہرکیف صحیح طور پر بات یہی وجہ ہم کہہ نہیں سکتے، ہاں اتنا ہے کہ 12 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ سفر کیا اور راہ میں سے واپس آ گئے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جب 25 سال کی عمر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سلسلے میں بصرہ گئے۔ بصرہ ایک شہر کا نام ہے، اسے بصرہ بھی بولتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیے اور واپس آئے۔ اس تجارت کے فوری بعد ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے لیے نکاح کا پیغام دیا اور نکاح ہو گیا، اور سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیے۔ سب سے پہلی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے۔ بہت سے لوگ اس کی تلفظ میں بڑی غلطی کرتے ہیں، سب ختیجہ کہتے ہیں، تا نہیں ہے بلکہ خدیجہ ہے رضی اللہ عنہا، اور ان کے باپ کا نام خویلد تھا۔ یہ بہترین اس دور کی معزز ترین خاتون تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ تیسری شادی تھی، 2 شادیاں ہو چکی تھیں، اور عمر اس وقت تقریباً 40 سال تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور بعض روایتوں میں 30 سال بھی ہے، اصح ترین قول تو یہی ہے کہ 25 سال تھی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی نبوت کا زمانہ قریب آتا گیا، یعنی 40 سال پورے ہونے کو آتے گئے، تو اس سے کچھ مدت پہلے 2 سال 3 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند ہو گئی تھی، تنہائی محبوب تھی، اور اس تنہائی میں عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے چند میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جس کا نام ہے غار حرا۔ غار حرا کے اندر بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحنس کیا کرتے، جیسا کہ بخاری کے حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی غور و فکر کیا کرتے تھے۔ عبادت کا لفظ تحنس کا اگر معنی کیا جائے تو کیا ہے عبادت، لیکن اس وقت ابھی کیا ہے نماز شروع ہی نہیں ہوئی تھی، تو وہ غور و فکر کرتے تھے اللہ کے بارے میں، اپنے بارے میں،
کہ ہم کیوں آئے ہیں، ہمارا یہ تمام چیزیں کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سوچ میں مبتلا کرتی تھی، خاص کر اس وقت کا جو معاشرہ تھا، جو شراب اور جو بتوں کی کیا ہے گندگی تھی، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت نفرت کرتے تھے اور کبھی ان اشیاء کے قریب بھی نہیں گئے تھے، ان اشیاء کے قریب کبھی نہیں گئے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی۔ نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا میں ملی، یہ بات تو بالکل متفق علیہ ہے، لیکن وحی اور کس طور سے ملی اس بارے میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی وحی جو ہوئی وہ سورہ مدثر تھی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پہلی وحی اقرا سورہ علق کے 5 آیات، اور صحیح ترین بات یہی ہے کہ سورہ علق کے 5 آیات پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئے۔ اور اسی طرح بعضوں نے کہا کہ یہ جو وحی اتری تھی یہ زمانہ تھا ربیع الاول کا زمانہ، ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 41 سال کی شروع ہو رہی تھی۔ بعضوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے اہم ترین دلیل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل ہونے کے سلسلے میں فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 اور آیت نمبر 185 جس میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے۔ لیکن بعضوں نے اس کو اس طرح سے بھی تعویل کی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر بیک وقت جو نازل کیا وہ رمضان تھا، پھر اس کے بعد آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہونا شروع ہوا وہ ربیع الاول کے مہینے میں شروع ہوا۔ یہ دونوں باتیں بھی کیا ہیں، مانی جا سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ اس وقت جو نزول کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے، جو انزل فیہ القرآن، وہ دراصل کیا ہے، آسمان دنیا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک جو وحی لائی اسی کو مراد قرار دیا جائے، یہ دراصل سب سے بہتر چیز ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے تو جبرائیل آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے وحی اتاری۔ اب دراصل ہم آگے بڑھنے سے پہلے وحی کے بارے میں جان لینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اب پورا جو تسلسل رہے گا وہ وحی پر ہی مبنی ہے۔ خواہ وہ حدیث آئے گی سیرت مبارکہ میں، قرآن کے تفسیر کے کچھ پہلو آئیں گے آیتوں کے، وہ سب کچھ جو مبنی ہے وہ کس پر ہے، وہ وحی پر ہے۔ تو وحی کی ابتدا کب ہوئی؟ نزول قرآن سے ہوئی، نبوت ملنے سے ہوئی۔ کیسے ہوئی؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الرؤیا الصادقہ، کیسے ہوئی؟ سچے خوابوں سے ہوئی۔ سب سے پہلے وحی کی جو کیفیت شروع ہوئی، یہ کیفیت پورے 6 مہینے رہی۔ کیسے؟ جو دیکھتے تھے بالکل صبح سویرے وہ خواب سچا ہو کے سامنے آ جاتا تھا۔ فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، جیسے ہی صبح ہوتی تھی جو دیکھا تھا وہ بالکل سامنے آ جاتا تھا۔ یہ وحی کی ابتدا ہوئی، اور یہ ایک وحی جو کہ جبرائیل علیہ السلام لائے، اس وحی سے مختلف مرتبہ ہے اس وحی کا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رؤیا صادقہ دیکھیں، یعنی نبوت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لائے اس سے پہلے کا ایک وحی کا مرتبہ ہے۔ وہ وحی کیسے ہو رہی تھی؟ وہ سچے خوابوں سے ہو رہی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرتبہ ہے جس میں کیا ہے، حضرت جبرائیل آئے۔ اسی واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کو نبوت کا 46واں حصہ قرار دیا ہے۔ خواب کی ایک شکل جو وحی ہی کی ایک شکل ہے، خواب بھی اگر وہ سچا ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بہرکیف دوسرا مرتبہ یعنی دوسری کیفیت، کس کیفیت میں وحی آتی تھی؟
جیسا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس نفث فی روعی انہ لم تموت نفس حتی تستکمل رزقها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب ولا يحملن استبطاء الرزق على ان يطلبوه بمعصیۃ اللہ فانما عند اللہ لا ینال الا بطاعہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس یعنی جبرائیل میرے دل میں یہ بات اتارے یا یہ بات پھونکے، یہ بات ڈالے، ہاں یہ بھی دل میں ایک بات جبرائیل ڈالتے تھے، یہ بھی وحی کی ایک شکل ہے۔ اور اس میں حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی نہیں مرے گا، کوئی نفس نہیں مرے گا حتیٰ کہ اس کی جو تقدیر میں رزق لکھ دیا گیا تھا وہ کھا کر ہی، اس کو مکمل کر کے ہی مرے گا۔ اس واسطے لوگوں رزق کو لینے میں، تجارت کرنے میں، رزق کو حاصل کرنے میں جلدی نہ کرو اور حرام کاری نہ کرو، بلکہ کیا ہے صبر کے ساتھ حلال میں ہی طلب کرو، کیونکہ اگر تم حرام میں بھی گئے تو وہی ملے گا جو اللہ نے پہلے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ اگر وہ حرام سے تمہیں مل گیا ہے تو یاد رکھیے حلال سے وہی تمہیں ملنے والا تھا، تم نے جلدی کر کے حرام کاری کر لی۔ تو اللہ کی معصیت میں رزق کو طلب نہ کرو، بلکہ اللہ کی اطاعت میں طلب کرو، جو رزق تمہارے واسطے ہے وہ ضرور مل جائے گا۔ تو یہ حدیث دراصل کیا ہے، یہ بات بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وحی ایسی بھی آتی تھی جس میں فرشتہ دراصل بات نہیں کرتا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالتا تھا۔ یہ بھی وحی کی دوسری قسم ہے۔ وحی کی تیسری قسم یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرشتہ انسان کی شکل میں آ جاتا تھا، جسے صحابہ بھی کبھی کبھی دیکھتے تھے۔ جیسا کہ کیا ہے حدیث جبرائیل مشہور ہے بخاری مسلم کی روایت کے کہ حضرت جبرائیل ایک انسان کی شکل میں آئے اور صحابہ نے بھی دیکھا۔ حدیث طویل ہے، انشاءاللہ کبھی حدیث کے سلسلے میں وہ بات آئے گی تو میں پیش کروں گا، یہ سیرت ہے، اس واسطے میں کیا اشارے دے رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے تیسرا مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح چوتھا مرتبہ کیا ہے، فرمایا کہ مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی بجنے کی آواز سے آتی تھی۔ گھنٹی، جب گھنٹی بجتی تھی اور اس آواز سے وہی اترتی تھی تو وہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی تو وہاں پر اللہ کے رسول کو الفاظ بن جاتے تھے، لیکن اس کی آواز گویا کہ گھنٹی بجنے کی آواز تھی۔ اور فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ شدید ترین قسم ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں شدید طور پر پسینہ آ جاتا تھا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں رضی اللہ عنہا کہ سخت ٹھنڈ کے موسم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبین مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایسی وحی شروع ہوئی تو اونٹ وہ وزن سہ نہ سکا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ چلتے چلتے اونٹ چل نہ سکا اور بوجھل ہو کے اونٹ بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ سے بھی وحی کی یہ کیفیت سنبھالی نہیں گئی۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ حضرت زید بن ثابت کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر تھا، اور اس وقت اس کیفیت کی وحی آ گئی تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ مجھے معلوم ہونے لگا کہ میری پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن تھا اور اتنا بوجھل پن تھا، اور ایسی کیفیت تھی کہ مجھے لگ رہا خالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف کیا تھا، پیر تھا، لیکن اس کی کیفیت حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا مجھے گویا کہ میرے پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یہ بخاری کی روایت کے اندر آیا ہے۔ تو یہ بھی ایک شکل تھی چوتھی۔ پانچویں شکل یہ تھی کہ وحی کا فرشتہ یعنی جبرائیل جب آتے تھے وہی شکل میں آتے تھے جس شکل میں اللہ نے ان کو بنایا ہے، اصلی شکل میں، پھر وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے، وحی اترتی تھی۔ تو یاد رکھیے یہ شکل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے۔
اور اس سلسلے میں 2 مرتبہ تو احادیث سے بھی ثابت ہے، قرآن میں 1 مرتبہ کا ذکر آیا ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو باقاعدہ طور پر ان کے اصلی حالت میں دیکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وحی بھیجی تھی وہ وحی انہوں نے کی، اور یہی حالت شروع کے ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا۔ 6ٹھی قسم وہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ الاسراء، معراج کی رات کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض کیا تھا۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو ڈائریکٹ سننے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو ڈائریکٹ سننے کا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت جس کیفیت سے وحی کی وہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، وہ وحی کی جو قسم تھی مانوں پہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، اور اس کی جو قسم تھی وہ بالکل ہی الگ تھی، وہ اللہ ہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ پھر 7ویں قسم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ جیسے کلام ڈائریکٹ کیا تھا، ویسے ہی کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے جو 7ویں ہے۔ اور بعضوں نے کیا کیا ہے، 8ویں قسم بھی بتلائی ہے وحی کی، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آواز اور بغیر حجاب کے، ڈائریکٹ بغیر حجاب کے وحی کی بات کی۔ لیکن یہ دراصل کیا ہے، خلاف ہے، اس معاملے میں اختلاف ہے، اور صحیح ترین روایتوں اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں سے اور ان کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیفیت نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے، خاص کر اماں عائشہ کی روایت کے مطابق تو کسی نے اگر یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا ہے تو بالکل وہ جھوٹا ہے، اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں۔ تو اس حیثیت سے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ واقعتاً یہ بات صحیح نہیں ہے، 7 قسم تو پکے ہیں، 8ویں کے بارے میں اختلاف ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ملا لیا جائے تو یہ بات اور صحیح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے۔ اب جو لوگ شد و مد سے اس کو ضعیف اور موضوع روایات سے جمع کر کے دیکھنا کیا ہے، پھر اس میں کیا ہے ملنا کیا ہے، اس میں کیا ہے کئی گھنٹے کئی سال بتا دیے، اللہ کے رسول کو دیکھ رہا تھا، اللہ کے رسول اللہ کو دیکھ رہے تھے، بس زمانہ کتنا گزرا پتہ نہیں، یہ سب کیا ہے من گھڑت باتیں جو اپنے آپ سے بنا لیے گئے ہیں، اور لوگ تبرکاً اسے بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں جب معراج کی رات آتی ہے۔ سب سے پہلے معراج کی رات ہی میں اختلاف ہے کہ کون سی رات معراج ہوئی، اس کو 27 رجب سے جوڑ کر پوری رات جاگتے ہیں اور منمانے قصے اپنے جو سن رکھا ہے بلا دلیل کے وہ لے کے کیا ہیں ایسے جذبات کے ساتھ رو رو کے پڑھتے ہیں، اور مجلسیں ایسی قائم ہوتی ہیں تو یاد رکھیے یہ تمام چیزیں بدعات و خرافات میں شمار ہوتی ہیں۔ صحیح طور پر وہ چیز ثابت ہی نہیں ہے، پہلے اصل حقیقت علم سے حاصل ہوتی ہے، دلائل کیا ہیں صحیح طور پر ہونے چاہیے کسی بھی کام کے کرنے میں۔ اب آئیے، یہ میں نے اس واسطے بیان کر دیا وحی کا تسلسل درمیان میں کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ وحی کی ابتدا اور بعد میں آنے والے جتنے وحی ہیں جو کہ قرآن اور سنت دونوں مل کے بنے ہیں، دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے، تو پھر بعد میں آپ کو اس میں سمجھنے میں دقت نہ پیش آئے۔ پھر ہم سیرت مبارکہ کی طرف پلٹتے ہیں اور وہاں سے ہی بات شروع کریں گے جہاں سے پھر ابتدائی چیزیں میں نے بیان کی ہیں۔ اس میں بعض لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہوگی، تو ہم پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا 40واں سال تک پہنچ گئے، لیکن اب پھر شروع سے کیوں جا رہے ہیں؟ یاد رکھیے ایک مجموعی طور پر ایک نسبت اور ایک تعارف کی حیثیت سے چند باتیں ذکر کرنا مقصود ہے۔ شرح و بسط کے ساتھ انشاءاللہ پوری سیرت آئے گی، لیکن اس حیثیت سے میں اس واسطے پھر شروعات کی طرف جا رہا ہوں کہ ہر بات ایک ایک بات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائے،
کیونکہ ہمارے ذہنوں میں سیرت کا مطلب ہی کیا ہے؟ بس پیدا ہوئے، فلاں ہوا، یہ ہوا، شادی ہوئی، پھر اس کے بعد نبوت ملی، پھر نبوت کا 1واں سال، 2واں سال، 3واں سال، پھر مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ہجری میں وفات ہو گئی، سیرت ختم، پھر اس کے بعد تبرکاً پڑھتے جاؤ، زندگی گزارتے جاؤ۔ یہ دراصل ہمارے ہاں بنا دیا گیا ہے، جو کہ اسلاف کا یہ طریقہ نہیں تھا، اس کے بالکل برعکس تھا۔ ایک ایک چیز پڑھتے بھی تھے اور تحقیق بھی کرتے تھے، اور عمل کا جو نمونہ تھا وہاں پر عمل کے لیے تیار رہتے تھے۔ سیرت کا مطلب صرف تاریخ نہیں ہے کہ فلاں ڈیٹ میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہی بیان کر دیا جائے۔ سیرت کے اندر تمام احوال آتے ہیں، خواہ وہ خانگی زندگی ہو، اسی طرح جنگی زندگی ہو، سیر ہوں، مغازی ہوں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہوں، گھریلو زندگی ہو، اسی طرح اللہ کے رسول باپ ہیں تو وہ باپ کے طور پر کیسے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک امت کے سردار ہیں اور مدینے کے بادشاہ ہیں۔ ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو کو اجاگر کیا جائے تاکہ ہمارے لیے دراصل عمل کا پہلو نکلے۔ اب آئیے، پیدا ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ ہوئی۔ یاد رکھیے یہ بات اس واسطے ذکر کر رہا ہوں کہ آج بھی وہی جو کیا ہیں بڑے ہی ذوق و شوق سے رو رو کے جو سن لیتے ہیں نا، ان میں یہ بات بہت مشہور ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ اور بڑے بڑے لوگ اس کو اور کیا کرتے ہیں، ان روایات کو بڑی ہی رقت آمیز انداز میں بولتے ہیں تو پورا مجمع حیرت سے کیا ہے سنتا ہے کہ ہاں، حالانکہ صحیح تر بات یہ نہیں ہے۔ ایک قول ایسا بھی آ گیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک قول ایسا بھی آ گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے، ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے، کسی کو کاٹنے کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی انتڑی سے کیا ہے، بچے دانی سے بالکل اٹیچ ہوتا ہے، پھر دائیا ہے جو اس کو کاٹتی ہے۔ تو بعض روایتوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے۔ اب اس میں اور زیادہ مسالہ لگانے والے کیا کیا نہیں لگا دیتے پتہ ہے؟ ہمارے طارق جمیل صاحب تو ایکشن کر کے بتاتے ہیں، سجدے میں پیدا ہوئے، گویا کہ جا کے یہی دیکھ کے ویڈیو لے کے آئے تھے۔ ابھی کہاں سے مل گئی یہ بات؟ جبکہ ختنہ ہو کے پیدا ہوئے، اسی میں اختلاف ہے۔ اور امام ابن القیم رحمہ اللہ سیرت کی مستند ترین کتاب کے اندر یہ بات لائے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے، اور بات صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنہ حضرت عبد المطلب نے کی، جیسے عام عرب کے بچوں کے ختنہ ہوتے تھے۔ اور دوسری سب سے اہم ترین بات، خاص کر موضوعات کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ ہاں، موضوعات کے اندر یعنی موضوع روایتیں، جو کہ امام ابن الجوزی نے کتاب لکھی الموضوعات، خالی موضوع، جھوٹی من گھڑت روایات، ان کو جب جمع کیا ہے تو اس میں یہ روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے اور ناف کٹی ہوئی پیدا ہوئے، مختونن مسرورن، مسرور کا مطلب ہے کہ ناف کٹی ہوئی، بالکل موضوع روایت۔ اتنی بڑی مجلس میں بیٹھ کے اتنا بڑا علامۃ الدہر اب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے یہ روایت کو عام کرنا ہے، تو یاد رکھیے یہ علمی خیانت نہیں ہے۔ اگر میری بات وہاں تک پہنچے طارق جمیل صاحب تک تو ان سے التجا، اللہ کے لیے موضوع روایات کو، من گھڑت روایات کو ایسے بیان نہ کریں جیسے کیا ہے صحیح روایتوں کو بیان کریں۔ اگر کوئی بندہ بیان کرتا بھی ہے تو کہنا چاہیے کہ ساتھ میں یہ ایسی روایت آئی ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ یہ علمی خیانت ہے کہ اس کے ذوف کی طرف اشارہ نہ کریں یا اس کے موضوع ہونے کی طرف اشارہ نہ کریں۔ اور لوگ حیرت سے سنتے ہیں، کیا سیرت بیان کرتے ہیں، کیا سیرت بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیدا ہوتے وقت مختون بھی تھے اور کیا مسرور بھی تھے، انتڑی کٹی ہوئی بھی تھی، خود بخود ناف کٹی ہوئی تھی، اور یہ شکل جو میں نے خود دیکھا ہے ویڈیو میں، جب سیرت بیان کرتے ہیں طارق جمیل صاحب باقاعدہ سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ سجدے میں پیدا ہوئے۔ آپ تھے وہاں پر؟
کیا دین جو چاہے تمہاری زبان پہ جو آئے وہی دین بن جائے گا؟ دین کے لیے دلیل نہیں ہے، سند نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے نا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے، آئی ہے تو بھی ضعیف اور موضوعات میں سے آئی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ وَلَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ ثابت، یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ کیا؟ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزے کی بات یہ ہے، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا یہ خواص نبوت بھی نہیں ہے کوئی بات، یعنی یہ دراصل تعظیم یا یوں سمجھیے کہ وہ بچہ بہت بڑا کیا ہے نبی بننے والا ہے، اس کی علامت کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونا، یہ کہنا بھی دراصل خواص نبوت میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ بہت سے اور بچے بھی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے، یہ کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اگر ولو بالفرض ختنہ کیے ہوئے پیدا ہونے کی حدیث ثابت بھی ہو جاتی تو وہ کہتے ہیں کہ خواص نبوت نہیں ہے یہ۔ خود اس کے بعد 2-3 واقعات بیان کرتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ فلاں جگہ بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا، وہ خواص نبوت ہے ہی نہیں۔ اس کو لے جا کے کیا ہے بڑے بڑے مجمع میں بیان کرنا اور بتانا کہ دیکھو یہ ایسا ہے، ایسے نبی پیدا ہوئے، صرف کرامات پر مبنی چیزیں بیان اور ان کو ایسا بنا دینا کہ آدمی کہہ سکے بھائی انبیاء کہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہیں سراپا معجزہ نور تھے، ہم کہاں پیروی کریں گے؟ یہ بنا کے کیا کر لینا، بس تبرکن سیرت کو رکھ لینا، عمل سے فارغ ہو جانا۔ یہ بہانے ہیں آج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک ہدایت دے۔ ہمیں دراصل کیا ہے کسی پر طنز کرنا مقصود نہیں ہے اللہ کے لیے، ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ غلط چیز غلط ہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی بیان کرے۔ غلطی صرف کسی سے نہیں ہو سکتی ہے تو وہ ایک ہی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ طارق جمیل صاحب کو رجوع کر لینا چاہیے ان باتوں سے جو وہ کیا ہیں مسلسل 10-20 سال سے بڑے بڑے مجمع میں بیان کر کے لوگوں کو کیا ہے علمی خیانت کر رہے ہیں لوگوں سے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ احادیث صحیح ہے جبکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں امام ابن القیم عبد المطلب نے 7ویں دن ختنہ کیا، یہ بات ثابت ہے اصل میں، اور ایک بہت بڑا دسترخوان بچھایا، یعنی ایک دعوت بھی دی، اور سماہ محمدن، اور نام محمد رکھا۔ یہ بات آئی ہے نا، یہ بات کے لیے کیا ہیں دلائل ملتے ہیں، بقیہ جو چیزیں آئی ہیں اس میں دلائل نہیں ملتے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے بعد یہ ختنے کا ایک مسئلہ جو آپ کو بیان کر دیا ہوں۔ اب دوسرا مسئلہ وہ ہے کہ دودھ پلانے والی مائیں کتنی تھی، یعنی کن کے تربیت میں خاص کر دودھ پینے کی عمر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں بیان کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔